اللہ پاک نے قرآن کریم کو ہمارے لیے شفا، رحمت، محبت سب بنایا ہے، ہدایت، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر موجود ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کریم اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت طلب کرتے ہیں قرآن سے، جس کی نیت صاف ہوتی ہے اور جس کے اندر قرآن سے حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ مکتب جالیات روضہ میں ایک ساتھی ہے، انہوں نے لیول 5 پاس کیا ہے اور اب دائی کے طور پر اپنے طور پر دعوت کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں ریاض میں آیا تو میں بے نمازی آدمی تھا، داڑھی کلین شیو کرتا تھا، روزانہ کے اعتبار سے ہاؤس ڈرائیور تھا، میں کبھی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا۔ السلام علیکم۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا، توفیق عطا فرمائی، کسی نے مجھے USB دے دیا قرآن کے ترجمہ کا۔ تو کفیل کی گاڑی میں جب بیٹھتا میں اور وہ کفیل نہیں ہوتا یا اس کی فیملی نہیں ہوتی، میں وہ USB میں قرآن کا ترجمہ سننا شروع کرتا، آن کر دیتا، یہاں تک کہ میں نے پورا قرآن کا ترجمہ سن لیا۔ تو اللہ نے ہدایت دی، اب 5 وقت کا نمازی نہیں، داعی اللہ۔ تو دیکھے تھے قرآن ہدایت دیا کہ نہیں دیا؟ کیسے دیا؟ وہ قرآن کا ترجمہ سنا تو اللہ پاک نے ہدایت دیا۔ آج 10 سال ہو گئے اسے ریاض میں، 10 سال سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا، فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ ہم نے اسی طرح آپ پر وحی کی اپنے حکم سے روح کو۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پہنچے تو آپ نے نہیں فرمایا کہ مَا أَنَا بِخَارِج، جبریل امین کو دیکھ کر گھبرا نہیں گیا، آپ پریشان نہیں ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ علق نازل فرمایا، یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کو ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن کریم سے۔ اسی کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، ہم نے آپ کے لیے اسے نور بنایا اور ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں قرآن کے ذریعے۔ آج لوگ قرآن سے بہت دور بھاگتے ہیں، قرآن کریم سے سمجھتے ہم نہیں سمجھیں گے، قرآن بہت دشوار ہے۔ یہ سب شیطانی کلمات ہے جو بعض مولوی سکھاتے ہیں یا بعض شیطان سکھاتے ہیں مسلمانوں کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن آسان ہے، اور یہ مسلمان کہتا ہے قرآن کیا ہے؟ مشکل ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ٹکراتا ہے، اللہ پاک سے مزاحمت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ اور جو اللہ پاک سے مخالفت کرے گا بھائی وہ کامیاب ہوگا یا کوئی حق پہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حق ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں قرآن آسان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن مشکل ہے۔ تو یہ بھی ایک بلا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ سب شیطانی، کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، یہ سستی کاہلی ہے، شیطان کی تابعداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس یا آپ کے پاس یہ اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، تو قرآن نصیحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے لیے شفا ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان قرآن کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان کی تابعداری کرتے ہیں، شیطانی عمل کرنے کے لیے قرآن رحمان کے کلام کی کیا کرتے ہیں وہ؟ اگر وہ ان کی موافقت کریں گے تو سود حرام کرنا ہوگا، زنا پہ رک جانا ہوگا، شراب پینے سے رکنا ہوگا، دھوکہ دینے سے رکنا ہوگا، ہے نہیں، عوام الناس اور بیت المال کا مال کھانے سے رکنا ہوگا، چوری کرنے، خرد برد کرنے، اسی طرح فساد اداری، جتنی بھی بلائیں ہیں سب کو کیا کرنا ہوگا؟ چھوڑنا ہوگا۔ نہیں چھوڑیں گے تو قرآن اس کو روکے گا، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے والے اس کو گرفت کریں گے، اس کو سزا دیں گے۔ تو اسی لیے قرآن کی سرے سے مخالفت کرتا ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانس، یعنی انسان اتنا کمزور ہو کر کے اتنی ہوشیاری دکھاتا ہے اللہ پاک کو، اور اللہ پاک آسمان میں بیٹھے ہوئے خاموشی سے دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، اس قوم کو تباہ کریں گے جو قرآن کے ساتھ سیاست کھیلتا ہے، جو جال سازی کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ اس زمانے کے حساب سے نہیں ہے، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا۔ ارے اللہ پاک کو نہیں معلوم تھا کہ اب کمپیوٹر بنے گا، ہوائی جہاز بنے گی، ترقیاں ہوں گی، کارنش بنیں گے، پارلیمنٹ بنیں گے؟ اللہ پاک کو نہیں پتا تھا؟ ہر زمانے کے لیے قرآن مناسب ہے اور ہر زمانے کے لیے مناسب رہے گا۔ اللہ پاک سے التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اہل قرآن بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔